اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آیت نمبر 114 اور 15 ہے، سورۃ النساء 5واں سپارہ ہے۔ ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اور جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں سیکرٹ جو ہے ان کے پلاننگز تیار ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہے کہ وہ ظاہر فضول ہی ہے، یا یہ کہ ناپسندیدہ ہے، اس میں بھلائی نہیں ہوتی۔ مگر جو شخص صدقہ ٹھیک ہے، یا نیکی معروف، یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، اصلاح کا، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھی بات اس لیے ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو اختیار کرے، تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ فسوف، بہت جلدی، ان قریب، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے۔ یہاں کن مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے؟ یہ بات بہت قابل غور ہے، اس بات پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کا راستہ نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت میں۔ یہاں جن مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا راستہ نہیں چھوڑو، وہ صحابہ کرام ہیں، جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے، کسی اور کا راستہ اختیار کرے، کہے کہ نہیں، میرے پیر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے، میرے بزرگ نے، میرے مولانا نے مجھے یہ کہا ہے، اور صحابہ کا طریقہ کچھ اور ہو، تو وہ ان آیات سے اپنے لیے سبق حاصل کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے، یعنی دوسرے راستے کی اتباع کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر، مومنین یہاں پر صحابہ ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ جا رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی کر دیں گے، جاؤ، جس طرف وہ جانا چاہے اس کا منہ ادھر ہی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جاؤ، تمہیں وہی صحیح لگ رہا ہے نا، نہیں مان رہے ہو صحابہ کرام کا طریقہ، جاؤ جدھر تمہیں صحیح لگ رہا ہے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کیا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، داخل کر دیں گے ہم اس کو کس میں؟ جہنم میں، اور اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہمیں مومنین صادقین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وساعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں انسان پلٹ کر جائے گا دوزخ میں، تو اس سے برا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کا سارا رنج و غم ایک طرف، اور دوزخ کی ایک لمحے کی تکلیف وہ سب پر بھاری ہے۔ نجوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نجوا، یعنی نجوا کہتے ہیں کچھ لوگوں سے الگ ہو کر کہیں پر آپ علیحدہ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو یہ مصدر ہے اور مبالغے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ جمع کے لیے بھی اور واحد کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نجوا کا معنی ہے کسی چیز کو خالص اور منفرد کر لینا۔ اسی مناسبت سے دو آدمی جو اور لوگوں سے الگ ہو کر کسی محفل میں بھی نا بیٹھ کے سرگوشی کرنے لگیں، الگ تھلگ ہو کر باتیں کرتے ہیں، تو اس کو بھی نجوا کہتے ہیں۔ اور سرگوشی کرنے والی جماعت پر بھی بول دیتے ہیں، یعنی کوئی جماعت ہو
اور وہ الگ تھلگ بیٹھ کر سرگوشی کرے یا بند کمرے میں میٹنگ کرے تو اس پر بھی نجوہ کا اطلاق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے جو اکثر خفیہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور ان میں بڑی رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سب وقت کو ضائع کرنا ہے، یہ اوقات برباد کرنے کے مترادف ہے۔ ان کی آپس کی باہم گفتگو تو وہی گفتگو اچھی ہے جس میں ان معاملات پر غور کیا جائے کہ کسی ضرورت مند کی کیسے حاجت روائی کی جائے، اس کی کیسے مدد کی جائے، اور اصلاحی منصوبوں اور نیکی کے کاموں کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ لوگوں میں فتنہ و فساد کی جو آگ بھڑک رہی ہے اسے کیسے دور کیا جائے، کیسے بجھایا جائے۔ معروف کا لفظ ہر نیکی کو شامل ہے۔ وہ ناراض آدمیوں میں صلح کرانا اگرچہ معروف کے ضمن میں بھی آ گیا تھا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مستقلاً علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں دیکھیے آپ، اللہ نے کیا فرمایا؟ امرا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ کھلے چہرے سے، یعنی کشادہ چہرہ، مسکرا کر ملنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب چہرہ خوش ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے خوشی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اب چہرہ آپ کا مرجھایا ہوا ہو، سوکھا ہوا ہو، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ یعنی طبیعت کے گرانی کے ساتھ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ یعنی ایسی ملاقات کہ جو آپ کا چہرہ کیا ہو، خوش ہو، خوشی کے ساتھ ملنا بھی معروف میں سے ہے، یعنی وہ بھی نیکی ہے۔ تو معروف کا لفظ جو ہے ذرا ایک براڈ آپ کہیں کہ ہر طرح کی نیکی، کوئی سی بھی نیکی اس کو آپ معروف کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ نیکی کے تمام کاموں کو شامل ہے۔ اور یہ صدقہ جو ہے، صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ اصل میں نفل پر یعنی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات فرض کے لیے بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، ٹھیک ہے؟ او اصلاح بین الناس، یہ الفاظ مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات ختم کرنے کو شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سورہ انفال میں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ آپس کے آپ کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرو۔ اختلاف رائے ہو جائے اگر، بات میں تلخی نہ ہو پھر بھی مگر۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کو محدثین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرا دے اور اچھی خبر منسوب کرے یا اچھی بات کہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا جو مسند احمد کی حدیث ہے، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقۃ، قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل لوگوں میں صلح کرا دینا ہے، اور فرمایا لوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کر دینا تو ایک ایسا عمل ہے جو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ حالقہ مونڈ دینے کو بھی کہتے ہیں، جو مونڈ دینے والا ہے، یعنی یہ سر سے بال آپ نے مونڈ دیے، تراش دیے تو کیا ہوتا ہے، بغیر
بالوں کا جو سر ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، یعنی بالکل یعنی آپ نے کہیں کہ خرابی پیدا کر دی اگر آپ لوگوں میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ اپنے آپ کو آپ نقصان میں اور ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اور یہ لوگوں میں بھلائی کا کام کرنا، صدقہ دینا اور نیکی کرنا، معروف کام کرنا، یہ سب کچھ کرنا کس لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا اخلاص کے ساتھ، یعنی خالص ہو کر صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو اس میں شامل نہ کرے، تو کیا ہے اس کے لیے؟ اور ایک چیز اور بھی اس کے ساتھ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھے، یقین ہو کہ یہ میں اللہ کے لیے اگر کر رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ثواب کی امید کے ساتھ جو ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو بہت بڑا ثواب دیں گے، چھوٹا موٹا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کا اجر نہیں ہے کہ جو ختم ہو جائے، جو تھوڑا سا ہو، جو انسان کو سیراب نہ کرے، آسودہ نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اجر اتنا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اتنا اجر ہے کہ جو ان سے کبھی بھی نہ تو چھینا جائے گا، نہ ختم ہوگا، نہ ہی ان کے لیے انسفیشینٹ ہوگا، بلکہ یہ کہ ان کو مطمئن کر دے گا، سیراب کر دے گا، آسودہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے عمل کی توفیق دے کہ اپنے پاس سے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے ہم اپنا سبق دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے دوسری آیت میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا جو آج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکثر اوقات بری باتیں ہی سوچتے ہیں جو خیر سے خالی ہوتی ہیں، جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی اچھی بات ہو، خیر کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو اور صاف ستھری ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، تو اس بات کو چھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہاں اس سے لوگوں کو چھپائیں، لوگوں کو بتائیں نہیں۔ البتہ کچھ کام چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی نیکی کے کام ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ وغیرہ چھپا کر دینا تاکہ لوگوں کو شرمندگی نہ ہو، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایسے کام کہ جو آپ چھپ کر اتنے الگ تھلگ ہو کر کر رہے ہیں، تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے جبھی آپ اتنا زیادہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی اس حوالے سے۔ لیکن ایک چیز آج اپنے اور یعنی اپنے آپ کے لیے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، وہ یہ ذرا غور کیجئے۔ ہماری اتنی میٹنگس ہو رہی ہیں، اتنی ملاقاتیں، اتنی دعوتیں، اتنے فنکشن، اتنے جو ہے آپ دیکھیں کہ کبھی عید ملن ہے، تو کبھی عید میلاد النبی ہے، جلسے ہیں، کبھی رمضان میں افطار پارٹیاں ہیں، کبھی یہ دعوت ہے، کبھی وہ دعوت ہے، کبھی یہ میٹنگ ہے، کبھی وہ میٹنگ ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، ہماری میٹنگ ہے، ہمیں سفر کرنا ہے۔ لیکن آپ اگر غور کریں تو اس میں آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو کبھی دنیا آپ کے مطمع نظر ہوتی ہے، دنیا کے مفاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں نظر آتا کہ جو ہماری آخرت کے لیے میٹنگز ہو رہی ہوں، جو خیر و بھلائی پر مبنی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں ہمیں ان میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کیا کہ اس سے ہمارے معاشرے میں کوئی اصلاحی صورت نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی۔ اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ بیانات، اتنی زیادہ یعنی آپ کہیے کہ اصلاحی پروگرام، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ بس وہی 3 2 5 ہی نکل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ میل ملاقات پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھیں تو اس میں یہ اجتماعات ملتے بھی نہیں ہیں آپ کو، ایسے اجتماعات آپ کو وہاں نظر بھی نہیں آئیں گے، اتنی میٹنگس وہاں نظر بھی نہیں آئیں گی، اتنے جو ہے وہاں پر افطار پارٹیاں نظر ہی نہیں آئیں گی کہ افطار پارٹیاں جو ہمارے زمانے میں ہو رہی ہیں، اتنے عید ملنز وہاں نظر ہی نہیں آئیں گی، بڑے بڑے جلسے جلوس وہاں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھ لیں، جو اتنی لمبی لمبی دعائیں، 1 گھنٹے کے اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں آپ بتائیں؟ چاہے وہ آپ کی خفیہ میٹنگ ہو یا آپ کے علل اعلان ہو، اجتماعی
ہوں، آپ غور کریں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ جو شاق ہے یہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ بہت مشقت ہے، اس طرح کے الفاظ آپ بولتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنا در حقیقت دین اسلام ہی سے نکل جانا ہے۔ یعنی اس کو اس بات کی بڑی مشقت ہو، اس کو مشکل پیش آ رہی ہو، اس کو دشواری پیش آ رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنے میں، تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے کہ دین اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے جہنم کی وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ مومنین سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جو دین اسلام کے سب سے پہلے اتباع کرنے والے ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور اس کی تعلیم کا مکمل عملی نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں۔ اور ان آیات کے نزول کے وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوا کوئی اور گروہ مومنین کا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ قرآن جس وقت نازل ہوا تو اس وقت مومنین اولین کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو یہی لوگ مراد ہیں، انہی کے راستے کو، انہی کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ ان کے راستے پہ چلو۔ اگر ان کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے تو کہاں چلے جاؤ گے؟ جہنم میں گر جاؤ گے۔ اب آپ یہاں پر ہم دکھائیں گے آپ کو ضیاء القرآن کا ترجمہ۔ اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ، لہ الہدیٰ، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کے خلاف کرے، ٹھیک ہے، مخالفت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرے یہ کہ مومنوں کے راستے سے الگ راستہ بنا لے، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام کے راستے سے الگ راستہ بنا لے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، تو اگر آپ غور کریں گے تو حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ دو نام جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنا بھی کفر اور گمراہی ہے۔ اور اگر آپ اجماع امت کی بات کریں گے تو اجماع امت میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی، اجماع صحابہ ہی اصل میں اجماع امت ہے، کیونکہ بعد والوں میں اگر آپ غور کریں گے تو اتنے زیادہ فرقے بننے شروع ہو گئے اور فرقے بنتے رہے، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو ہی کہتا رہا کہ جس پر وہ اس کا یعنی اجماع ہو گیا وہی اجماع امت ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ بتائیں نا، ایک گروہ جو ہے اس کا کسی بات پر اتفاق کر لینا اجماع امت کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جبکہ باقی سارے اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر بھی رہے ہیں اور اس کے مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تو اجماع امت سے بھی مراد اجماع صحابہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اجماع امت کی یعنی تفصیلی بات کریں تو اس میں بہت لمبی بات ہے، لیکن بس اتنی ہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ صحابہ کرام کا جس پر اجماع ہے وہی اجماع امت کہلانے کا حق ہے اور اسی کو حق حاصل ہے۔ باقی تو پھر آپ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اتنے فرقوں کے بن جانے کے بعد جو ہے وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر گروہ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے یہ دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ وہ جناب اجماع امت ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا کام صحابہ کرام کے خلاف ہو، پھر بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہو، پھر بھی۔ اب ایک مثال آپ کو دوں، قبروں پر عمارت بنانا ہے، ٹھیک ہے، ان پر غلاف چڑھانا ہے، چراغ جلانا ہے، اس کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر وہاں پر جو آپ قبروں پر جانور ذبح ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر فاتحہ خوانی اور اللہ ہی جانے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ مطلب آپ کو بتایا جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی بھیجی ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی نہیں رہا ہے، لیکن آج اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت ہے۔ اسی طریقے سے میں نے پڑھا کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے اپنی تفاسیر وغیرہ میں کہ جناب وہ سوئم کرنا بھی اجماع امت ہے، ٹھیک ہے، 40واں کرنا بھی اجماع امت ہے۔
اب بتائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا، اب وہ آپ کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ اجماع امت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ سر سے پاؤں تک نور ہیں، نور مجسم ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ اس کے کہتے ہیں کہ اجماع امت ہے اس پر. بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پیر صاحب کا تصور باندھنا، ٹھیک ہے، پیر صاحب کا یعنی تصور باندھ کر مراقبہ کرنا، پیر صاحب کی ہر صحیح اور غلط بات کو بس مان لینا ہے، ایسے مان لینا ہے جیسے نعوذ باللہ پیر صاحب نہیں ہیں، نبی ہیں، تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ اجماع امت ہے. تو کیا ہے؟ یہ اجماع امت ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے. بہرحال ہمیں یہاں یہ بات ملتی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے توفیق الہی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور شیطان پھر ان کو خوب اپنی مرضی پہ، اپنے اشاروں پہ چلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، بچائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی. یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ سبق کا باعث ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے، یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دے اور اس راستے کے سوا کسی اور راستے کو اختیار کرے، تو اسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. وہ جدھر جائے چلا جائے، جاتا رہے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، ادھر ہی اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، چلنے دیتے ہیں، چلتے رہو، جاتے رہو، ٹھیک ہے، تمہیں وہی اچھا لگ رہا ہے ادھر ہی جاؤ. اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری نہیں فرماتے. قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے. یعنی جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کیا کرتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. ہم اسے اس پر چلنے دیتے ہیں اور اسے مہلت دیتے ہیں، اور مہلت دیتے ہوئے ایسے راستے کو اس کے لیے اچھا اور مزین کر کے پیش کرتے ہیں. اس کو وہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو کرامت اور کرامات اور معجزہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے. اور اگر ہم سے غفلت ہو جائے تو استغفار کریں اور صحابہ کرام کے راستے ہی کو سب سے اچھا راستہ سمجھیں، صحابہ کرام کے طریقے کو ہی سب سے اچھا طریقہ سمجھیں، اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں.